السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. آج ایک جو خبر چھپی ہے اخبار میں، اس کے مطابق 47% جو پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، وہ انکم ٹیکس جو ہے انہوں نے نہیں دیا. اور ہر رکن اسمبلی جو ایک طریقہ کار ہے بننے سے پہلے ایک عہد نامہ جو ہے وہ جمع کراتا ہے، اور اس میں یہ یقین دلاتا ہے کہ جو ٹیکس کے یا اپنی جو ہے وہ ذات سے متعلق میں معلومات فراہم کر رہا ہوں، وہ تمام کی تمام معلومات درست ہے، اور غلط معلومات دینے کی صورت میں ان کے خلاف جو ہے انہیں قلعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ارکان اسمبلی کے ٹیکسوں کے جو گوشوارے ہیں ان میں تضادات دیکھنے میں آئے ہیں. جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں، کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے، کچھ موجود نہیں ہے. کچھ کا کہنا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ جی یہ کاغذی کارروائی کے اندر اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا، انٹینشنلی ہم ایسا کام نہیں کرتے. کچھ کے پاس این ٹی این بھی جو ہے وہ سرے سے نہیں ہے. تقریباً 12% کے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ این ٹی این بھی نہیں ہے. بڑی جماعتیں شامل ہیں اس میں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی کا نام ہے، پیپلز پارٹی کا نام ہے، ایم کیو ایم جے یو آئی کا جو ہے شمار ان جماعتوں کے اندر ہوتا ہے جن کے اراکین جو ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں کیا. صرف پنجاب اسمبلی کی اگر بات کریں تو پنجاب اسمبلی کے جو 372 اراکین اسمبلی ہیں ان میں سے 169 اراکین اسمبلی ٹیکس نادہندہ نکلے ہیں، جو ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق ہے معاملہ. بلوچستان کابینہ کے 8 وزیر اور 56% جو ارکان اسمبلی ہیں وہ ٹیکس نادہندہ ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 81 ارکان نے 1 پائی بھی ٹیکس نہیں دیا، جس میں حکومتی اراکین بھی شامل ہیں. پرویز خٹک صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کابینہ کے لوگ بھی، ان کے نام بھی اس کے اندر شامل ہیں بشمول ان کے. سندھ اسمبلی کے کم از کم 50 جو ارکان ہیں انہوں نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کا نام بھی ہے، ایم کیو ایم کے لیڈر آف دا اپوزیشن ان کا نام بھی ہے، اور بھی کئی لوگوں کے جو ہے وہ اس میں نام ہے. اسپیکر اسمبلی کا بھی نام ہے اور کچھ وزراء کے بھی نام ہیں. تو یہ تو ایک معاملہ ہے ٹیکس سے متعلق، جو 47% سیاستدان ٹیکس نہیں دیتے. تو دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی آپ ترجیحات ذرا چیک کریں. سب کی اپنے اپنے صوبوں میں حکومتیں قائم ہیں، اور ان حکومتوں کے قائم ہونے کے باوجود وفاق پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، یا دوسرے صوبے پہ جو ہے وہ تنقید کرتے پھر رہے ہیں، نہ کہ اپنی گورننس کو، اپنے پرائس کنٹرول کو، جو ان کے کھاتے کی چیزیں ہیں ان کو بہتر کریں، اور اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. حالانکہ نام ان کے بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی فہرست میں آ جاتے ہیں. پاکستان میں جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اب جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بتدریج ہم کچھ کمی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک چیز 20 روپے بڑھ جاتی ہے، پھر اس پہ 2 روپے کم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے اعداد و شمار سے کہ جناب دیکھیں ہم نے تو پیسے کتنے کم کر دیے، اور یہ آہستہ آہستہ ہی سارا معاملہ ہوگا. 98 کا ڈالر 110 پر جائے، اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ واپس 98 تک لے کے آئیں، اور اسے روپے کی قدر میں بھی کوئی فرق نہ پڑے، اور آپ یہ کہیں کہ جناب دیکھیں 110 کا ڈالر ہم جو ہے وہ 98 اور 100 پر لے آئے. تو اس قسم کے اسٹیٹسٹکس دے کے عوام کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے. دھرنے، ریلیاں، ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ بیان، کیا پاکستان کے عوام کا یہی مقدر ہے؟ کیا ان کے نصیب میں صرف اور صرف اپوزیشن کا یہی کردار رہ گیا، اور حکومت کا یہ کردار کہ یہ پچھلے زمانے کی مہنگائی ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں؟ تو مہنگائی کا جو عالم ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مہنگائی پر ہی ہم آج جو ہے وہ اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد ٹیکس سے متعلق یہ تھا کہ جو نام اب سامنے آئے ہیں یقیناً وہ اس کی وضاحت پیش کریں گے ایوان قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی، لیکن کس حد تک اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنے کے بعد ایک دوسرے پہ تنقید کی جا رہی ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے. اور جو تحریک انصاف کی جانب سے کل ریلی کی گئی ہے، اس ریلی سے متعلق بھی جو ہے وہ بہت بات کی جا رہی ہے کہ وہ مینار پاکستان میں جو بڑا جلسہ کرتے تھے، اب انہیں ریلی کی کیا ضرورت پیش آئی، اور ریلی مطلوبہ نتائج حاصل کر سکی یا نہیں کر سکی. اس پر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. زعیم قادری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا زعیم قادری صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. اور ریحان ہاشمی صاحب ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ گزشتہ روز جو انہوں نے ریلی کی ہے اور بڑا کامیاب اس ریلی کو قرار دیا جا رہا ہے، وہ کس حد تک کامیاب رہی، اس پر تو ابھی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن کیا
ریلی سے یا دھرنے سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، یا پھر سب کو اپنے اپنے صوبوں میں جو ہے وہ مہنگائی کا جواب دینا ہوگا؟ ذرا فرمائیے گا کہ یہ پہلے تو وینیو جو ہے وہ ناصر باغ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آپ تو مینار پاکستان میں بڑے عظیم الشان قسم کے جلسے کیا کرتے تھے، آج یہ ناصر باغ اور ریلیوں تک معاملہ جو ہے وہ کیوں چلا گیا؟ سردی زیادہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے جلسہ نہیں رکھا تھا، ہم نے ریلی رکھی تھی۔ ہم بھی ریلی کہہ رہے ہیں۔ وہی نا، جب ریلی آپ کریں گے تو وہ ریلی جو ہے وہ کسی ایک جو ہے نا منجمد جگہ پہ نہیں ہوتی، نہ وہ کسی ایک خاص پریمیسز کے اندر ہوتی ہے۔ ریلی جو ہے وہ سڑک پہ چلتی ہے، تو ہم نے ایک ریلی کے طور پہ یہ ایونٹ جو ہے نا وہ ہیلڈ کیا تھا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لاہور شہر سے اور اس کے ارد گرد کے مضافات سے لوگ آئے، اور انہوں نے جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے اس سٹینس کے اوپر اعتماد کیا، اور وفاقی حکومت کی مہنگائی کے حوالے سے جو زہر قاتل پالیسیز ہیں ان کے خلاف جناب انہوں نے اپنا احتجاج کیا، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ ریلی کہیں بھی نکالی جا سکتی ہے؟ ایک جلسہ ہوتا ہے نا، اگر آپ ریلی کہیں بھی نکالی جا، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جلسہ رکھا گیا، جواب میں یہ کہہ رہا ہوں ریلی کہیں بھی نکالی جا، ریلی تو ہوتی ہے جو چلتی ہے نا، پشاور میں بھی نکلے گی ریلی؟ سر میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، یا صرف لاہور کی گلی؟ سر بات یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف ہم نے یہ سٹینس لیا، مہنگائی کے خلاف ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی۔ مہنگائی کے حوالے سے میں صرف 6-7 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مہنگائی کی، میں اس طرف ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا، پہلے میرے اگر میں یہ جواب دوں گا نا پشاور کے حوالے سے آپ کا جواب ہے۔ اچھا ٹھیک، آپ مجھے یہ بتائیں، بینکوں کا شرح سود جو ہے نا وفاق طے کرتا ہے کہ صوبہ طے کرتا ہے؟ فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی، ڈالر کی قیمتوں کا اتراؤ چڑھاؤ، تجارتی پالیسی، صنعتی پالیسی، زرعی پالیسی، فارن انویسٹمنٹ، ایکسائز اور ٹیکسیشن کے معاملات، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مہنگائی کو سیٹ کرتی ہیں اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف، انفلیشن یا ڈیفلیشن، یہ سارے کے سارے معاملات وفاق سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کنٹرول پرائس کس کا کام ہے؟ سر نہیں، کنٹرول پرائس کے اس وقت ہونا جب آپ یہ ساری چیزیں بوسٹ اپ کر رہی ہوں، جب آپ نے جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ اچانک 2% لگا کے 17% کر دیں، جب آپ ڈالر کی قیمت جناب 97 سے جناب 2 مہینے کے اندر 110 پہ لے جائیں، جب آپ ہر چیز مہنگی کر دیں، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معاہدہ کریں کہ ہم ان ساری چیزوں کی قیمتیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ 1-2 سالوں کے اندر آسمان تک لے جائیں گے، تو وہاں پہ کنٹرول پالیسی کہاں سے ہوگی؟ مطلب پرائس کنٹرول جو ہے دوسری چیز اور میں ذرا دوسروں کو بھی شامل کرنا ہے، پوائنٹ آ گیا نا۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، یہ جو 15-20 چیزیں ہیں کہ جو وفاقی حکومت طے کرتی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، اور وہ 6 مہینے کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو نکاح کیا اس کی پاداش میں پاکستانی عوام بھگت رہی ہے۔ ٹھیک، میں ذرا ظہیم قادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا پرائس کنٹرول کا جواب ان سے لوں گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز وفاق مرتب کرتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مہنگائی کا زور جو ہے وہ صوبوں میں جا کے تان ٹوٹتی ہے، تو وہ بہتر کر لیں، تو وہ کہہ رہے ہیں پرائس کنٹرول اتنا مسئلہ نہیں۔ یعنی درست فرمایا، تمام باتیں جو تھیں وہ ان کی بالکل درست تھی، سوائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو انہوں نے بات کی وہ یقیناً ایک پروونشل سبجیکٹ ہے۔ میں یہ بات بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے ایک بات کی کہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے اپنے ٹیکس جو ہے وہ سرٹیفکیٹس نہیں ہیں اور ٹیکس نمبرز تک نہیں ہیں ان کے پاس، تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور چاہے وہ میری پولیٹیکل پارٹی سے کیوں نہ ہو لوگ، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو سیاست کے لیے پیش کرتا ہے اس کو بہرحال بہترین نمونہ ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹیکس نمبر وہ لے اور ٹیکس بھی ادا کرے۔ دوسری بات، انہوں نے فرمایا کہ یہ تمام مضمرات جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ بالکل درست کہا انہوں نے، لیکن میں وہی بات بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وہ ریسٹرکچرنگ جس سے ان تمام عوامل پر جو انہوں نے فرمائے، گیس کی قیمت، تیل کی قیمت، بجلی کی قیمت، یقیناً ایک ایفیکٹ ریسٹرکچرنگ کا آیا، اور وہ یقیناً ضروری تھی، اس میں جو اویلیبل ریسورس تھا اس کو بھی ڈیولپ کیا جانا تھا اور تمام معاملات کو مدار میں لانا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریسٹرکچرنگ کا جو ایفیکٹ تھا وہ 17 سے 20% پڑنا چاہیے تھا، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، کیونکہ مہنگائی کی 4 بڑی پورٹنٹ وجوہات ہوتی ہیں، ایک کاسٹ آف پروڈکشن کا بڑھنا، دوسرا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، تیسرا مارکیٹ ٹو فارم ایکسس، اور چوتھا ریٹیل کا رویہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یقیناً جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑی ہے 17 سے 20%، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مہنگائی ہوئی وہ 50 سے 60% ہو گئی روزمرہ کی ضرورت اشیاء کی قیمتوں میں۔ تمام لوگ موجود تھے، تب سب نے دیکھا پنجاب حکومت لیکن قادری صاحب ذرا میں ختم کر لوں ایک منٹ۔ جی آپ ختم کر لیں، لیکن یہ کہ مہنگائی نہ تو 50% ہوئی ہے، 100% مہنگائی ہوئی ہے چیزوں کے اوپر، دوسرا یہ کہ کاسٹ پروڈکشن کا آپ جہاں پر حوالہ دے رہے ہیں وہ تو جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے جب آپ تو اس کا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ جو ہے نا جی وہ اتنا نہیں تھا، لیکن باقی 3 چیزیں
ہمارے ہاں بھی پنجاب میں بھی مہنگائی ہوئی، اسی طرح KPK میں بھی ہوئی، سندھ میں بھی ہوئی، بلوچستان میں بھی ہوئی، لیکن اس کا امپیکٹ جو تھا وہ کمپیریٹیولی کنٹرولبل تھا، اور وہ صوبائی حکومتیں جنہوں نے وقت پر ری ایکٹ نہیں کیا. آج پنجاب میں بتا دیتا ہوں، میں بیجا تنقید نہیں کرتا کسی پہ، میری عادت نہیں ہے. ہم نے 3 اتوار بازار جو تھا ان کو 3 کر دیا ہفتے میں، اور آج وہ قیمتیں فارم ٹو مارکیٹ ایکسس کو بھی دیکھا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو امپورٹس ہو رہی تھی ان کو بھی کرو کیا. اور آج قیمتوں کا اگر آپ چارٹ دیکھ لیں، ایک کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، تو وہ باقی تینوں صوبوں سے ہمارے ہاں کمپیریٹیولی بہتر ہے، صرف اس لیے کہ وہ صوبائی حکومت نے اپنا کام کیا. یقیناً جو فیڈرل گورنمنٹ کی ریسٹرکچرنگ تھی اس کا تو امپیکٹ ہے، وہ تو میں مان رہا ہوں اور ہر کوئی مان رہا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا ہونا چاہیے تھا یہ کٹیل اور کنٹرول کیا جا سکتا تھا، جو کیا گیا. KPK میں 52 روپے 950 روپے فسکل پالیسی کا یا پھر پرائس ہائک کا، جو فسکل پالیسی کا، ٹریڈ کا، پرائس ہائک کا، دوسرے جو ریفرنسز انہوں نے دیے ہیں ان کا امپیکٹ پروونسز کے اوپر آتا ہے. لیکن پرائس کنٹرول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نے اپنی گورننس بہتر کرتے ہوئے پرائس کنٹرول جو ہے وہ پھر بھی کسی حد تک کر لی، اور مہنگائی اب قدرے کم ہے دوسرے صوبوں کی بنسبت. کہ جو ہمارے مینجمنٹ تھی وہ DCOs DPOs کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی، ریٹیلرز کو چیک کیا گیا، فارم ٹو مارکیٹ ایکسس. تو سر یہ ذرا بتائیے گا، یہ جو 8 لاکھ ٹن پیداوار ہوئی ہے ٹماٹر کی، 170 روپے اور 200 روپے میں کیوں گیا پھر؟ ایک حکومت نے اپنے تئیں فارم سے چیزیں اٹھا کر ڈائریکٹلی مارکیٹ میں پہنچائی، اور وہ آڑت کا سلسلہ جو 3 یا 4 یا 5 گنا تھا وہ کم کیا. اس کی اپلیکیشن دیکھ لیں، آپ سامنے آ گئی. تو اگر یہ وہاں ہوا ہے تو یقیناً ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اور اس کا کنٹرول جو تھا وہ صوبوں کے پاس تھا. بالکل ٹھیک ہے، کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ اب تمام صوبوں کی دیکھ لیجئے. جی بسرا صاحب، آپ قادری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ وفاق کی پالیسیز کا کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کریں، اور پنجاب نے کر کے دکھایا. اور انہوں نے کہا کہ جو ری سٹرکچرنگ ہو رہی تھی، وہ ری سٹرکچرنگ آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب آپ کے دور میں جو مہنگائی کا طوفان آیا، یہ اس کو ری سٹرکچر کر کے بہتری لانے کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہوئی. عادل بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے سر ری سٹرکچرنگ تو بندہ جب ہی کرتا ہے نا جب پچھلا سٹرکچر خراب ہو. عادل بات میں بڑی ہمیں تنقید نہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں بہت اچھے موڈ میں، تقریب اصلاح کی طرف ہم جائیں گے. دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ابھی ایک سروے آیا ہے جس میں پاکستان کے تمام کنٹریز میں مہنگائی کے حوالے سے نمبر 1 پہ چلا گیا. ٹھیک ہے، میں آپ ہوتے ہیں عادل، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی بجلی بڑھتی ہے، جب کا پیٹرول ڈیزل بڑھتا ہے، آٹومیٹکلی ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے. میں ٹھیک ہے آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں، ریحان ہاشمی صاحب کو بھی شامل کریں. ریحان ہاشمی صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ ظاہر ہے وہ بلدیاتی آرڈیننس کے اوپر شدید رد عمل MQM کا آ رہا ہے. انہوں نے کہا اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے حصہ نہ لیا بلدیاتی الیکشن میں تو کوئی بھی نہیں لے سکے گا. یہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ظاہر ہے آپ کے تحفظات اپنی جگہ، لیکن یہ سندھ میں مہنگائی کے لیے جو ہے وہ آپ نے نکل کر جو ہے وہ اس قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ابھی جو مہنگائی کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے آپ لوگ بات کر رہے تھے، اس میں 2-4 چیزیں میں گوش گزار کر دوں. نو ڈاؤٹ کہ انفلیشن پورے ملک میں بڑھی ہے. کنزیومر پرائز انڈیکس اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے واضح طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب پورے ملک میں بڑھا ہے. اب اس کے کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ یقیناً ڈالر کے ریٹس بھی بڑھے ہیں، مگر اگر پروونشل ایسپیکٹس کے حوالے سے ہم تجزیہ کریں تو یہ 14 دسمبر 2013 کا ڈان میں ایک تجزیہ آیا ہے جس میں کنزیومر پرائز انڈیکس کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ بات کی گئی ہے، جس میں 23 ایسنشل کموڈیٹیز ہیں، اور اس میں پروونشل انالیسس ہوا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مہنگائی KPK میں ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ شور کر رہے ہیں. شور کرنا اصل میں بات نہیں ہے. پھر پلڈیٹ کا ایک سروے ہے جو کہ انفلیشن کے حوالے سے ہے، جو ستمبر میں آیا تھا. اس میں بھی واضح طور پہ پرفارمنس کے حوالے سے، صوبائی پرفارمنس کے حوالے سے کہا گیا ہے. دیکھیں بات کرنے کو تو بہت ساری چیزیں بات کر سکتے ہیں، جو بیسک ایشوز ہیں
اس سے اگر ڈائیورٹ کرنا چاہیں، آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کریں، آپ ڈیولوشن آف پاور کی بات کریں، آپ 140A جو آرٹیکل 140A کہتا ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم نے اگر بات کی ہے کہ آپ ڈیولوشن آف پاور کی طرف جائیں، آپ لوگوں کو ان کا حق دیں، تو یہ کون سا گناہ ہو گیا؟ اور گزشتہ ٹینیور میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے متواتر یہ کہا، جس میں ہماری ناراضگی بھی رہی ان سے، کئی بار ایسا ہوا کہ ہماری کافی ناراضگی آگے بڑھ گئی، مگر انہوں نے ہماری بات کو کسی قابل نہ سمجھا، اور ابھی جو یہ ایکٹ لے کر آئے ہیں یہ تو واضح طور پہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ صریحاً خلاف ورزی ہے 140A کی۔ لیکن ریحان ہاشمی صاحب، ذرا میں نے آپ سے کہا کہ اس پر اعتراض نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام پر ایم کیو ایم اپنے تحفظات نہ رکھے، یہ اس کا حق ہے، لیکن آپ کا آئین جو آپ کے آئینی دائرے میں جو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اسی کے تحت جو ہے جب مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس وقت آپ نے تو کہیں بھی واک آؤٹ نہیں کیا یا پھر کوئی جلسے یا ریلیاں نہیں کی، یا اب ڈیولوشن آف پاور اپنی جگہ ایک نقطہ درست ہے، لیکن جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس پہ آپ نے سندھ حکومت کے سامنے سراپا احتجاج ہوا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کیا حالت کر دیا آپ نے، کیونکہ پیچھے 5 سال آپ حکومت میں ان کے ساتھ تھے تو یہ معاملہ تو بلدیاتی والا تو اس وقت بھی چل رہا تھا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی پر توجہ ہے یا ہر پارٹی جو ایک دوسرے میں پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں، متحدہ اقوام موومنٹ اصولوں کی بات کرتی ہے، اسٹیٹسٹکس کی بات کرتی ہے، شماریات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ پورے ملک میں اگر انفلیشن بڑھ رہا ہے اور کسی صوبے میں ایک حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے، کاش کہ صوبائی حکومت ہمارے پاس ہوتی، کاش کہ ہمارے پاس ہماری بات سنی جا رہی ہوتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے پیٹرول کی جب پرائسز انکریز کی تھیں تو ہم نے کتنا اس بات کو ریکارڈ پہ لے کر آئے تھے؟ اور اگر دیکھیں، میں ایک اس کی مثال دوں، یہ تو ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے نا، کیا تھا نا وفاق میں جب آپ تھے پیٹرولیم پرائسز کے اوپر، جب آپ جہاں پر انسان کے بنیادی حقوق اور جینے کے حقوق، اس کے بنیادی حقوق ہی سلب ہو رہے ہوں، اس سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہو، تو مہنگائی تو پھر سیکنڈری آپشن میں چلا جاتا ہے۔ مہنگائی ایک مسئلہ ضرور ہے، مگر جہاں پر آپ سے جینے کا حق ہی چھینا جا رہا ہو، آپ کے اپنے حقوق آپ کو نہیں دیے جا رہے ہوں، 10,000 کی آبادی کی یو سی کو توازن میں لا کر 50,000 کی آبادی کے ساتھ کھڑا کر دیا جا رہا ہو، اس کو بھی فائنینشیل بینیفٹ وہی مل رہے ہوں جو کہ 50,000 کی آبادی کو مل رہے ہوں۔ اس طرف ذرا آتے ہیں، یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ذرا یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں سب سے زیادہ مہنگائی اور شور بھی آپ سب سے زیادہ مچا رہے ہیں، اور ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ مطلب آپ خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تو پورے پنجاب سے لاہور لوگ جمع ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں رسپونڈ کیا لوگوں نے آپ کو ریلی کی صورت میں؟ سردی تھی یا لوگوں کو یہ لگا کہ نہیں جی ایک صوبے میں بھی مہنگائی ہے تو یہ دوسرے میں ریلی والا معاملہ جو ہے وہ پھر؟ اچھا، ویسے ہزاروں میں نا 140,000 ہو جائیں تو وہ 1,40,000 ہوتے ہیں۔ تو کتنے تھے آپ بتائیں؟ میں نے ہزاروں کا اگر لفظ یوز کیا ہے، 1,40,000 کا مطلب یہ ہے کہ بے تحاشا افراد آئے۔ 1,40,000 لیکن کتنے تھے؟ آپ ذرا فگر پہ آ جائیں۔ سر میں کوئی ایگزیکٹ میں نے تو فگر نہیں کوٹ کیے تھے۔ کامیاب ترین پروگرام تھا، میں نے فگر نہیں، نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب کتنے ہزار افراد؟ کم از کم 40-50-60,000 بندہ تھا جناب، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اب سنیں، ناصر باغ میں 40-50,000 باغ کے اندر نہیں جی، باہر پورا مال آگے جی روڈ پہ۔ اچھا اب جو زعیم قادری صاحب نے کہا، دیکھیں انہوں نے ایک چیز ایکسپٹ کی کہ میں نے جتنے آپ کو جو نا وہ ایشوز بتائے ہیں، یہ سارے ایشوز طے کرتے ہیں کہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، اور یہ سارے کے سارے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب نے پرائس کنٹرول کر لیا اس لیے مہنگائی کم۔ آپ کو سر بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، ہمارا معاشرہ کمیونسٹ نہیں ہے۔ ایک منٹ، ہمارا معاشرہ کمیونسٹ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ سوشلسٹ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ڈنڈے کے زور پہ، سرمایہ دارانہ جمہوریت کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پہ اشیاء کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ جب بجلی کی قیمت بڑھا دیں، گیس کی قیمت بڑھا دیں، ڈیزل کی قیمت بڑھا دیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں، ٹیکس آپ بڑھا دیں، تو پھر جو پروڈکشن جس کاسٹ پہ آئے گی وہ تمام صوبوں، تمام جناب جگہوں پہ جو ہے وہ اشیاء جائیں گی اور کموڈٹیز جائیں گی۔ اب آپ بات کرتے ہیں نا KPK کی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے KPK میں اس وقت بھی پنجاب سے کم ہی جو ہے وہ ریٹ ہیں۔ یہ ایک عجیب سا ہوا بنایا ہوا ہے، اور میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں آج دن کو ٹی وی پہ انہوں نے کل کا اور آج کا دن پورا ہماری وفاقی حکومت نے ایک پٹی چلاتے رہے سارا دن، کمپیریزن سبزیوں کی قیمتوں کا۔ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے اپنے محلے کے سبزی فروش سے سارے ریٹس لیے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ ریٹ بھی رکھتا ہوں KPK کے جو پچھلے 2 دن سے یہ چلا رہے ہیں۔ پیاز کی قیمت 50 روپے اس وقت کلو ہے، انہوں نے پنجاب کے اندر اپنے PTV کے ذریعے سے بتایا جی 30 روپے کلو ہے۔ ٹماٹر کی قیمت 50 روپے کلو ہے، انہوں نے PTV میں 2 دن سے بتایا کہ 35 روپے کلو پنجاب میں مل رہا ہے۔ کھیرے کی قیمت 50 روپے ہے، انہوں نے 40 روپے بتائی پنجاب کے اندر۔ گاجر کی 30 روپے، انہوں نے 20 روپے بتائی۔
शिमला मिर्च की 140 रुपए किलो है इस वक्त, और इन्होंने 100 रुपए बताई। और ये सब रेट्स केपीके में क्या है सर? केपीके में इन्होंने तमाम रेट्स अपने इससे 10 रुपए बढ़ के बताए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जो रेट्स यहां पे हैं वही रेट्स वहां पे हैं। और एक फर्क और बताऊं, हमारे पंजाब के अंदर 10 रुपए की जो रोटी मिलती है ना, वो इतनी सी रोटी होती है, इतनी सी। आप वही 10 रुपए की रोटी केपीके में जाएंगे, वो इतनी बड़ी रोटी आपको मिलेगी। मैंने खुद आज से 1 महीना पहले खाई है। ये एक 3-4 दिन से अजीब सा इन्होंने ढकोसा निकाला है कि केपीके के अंदर बड़ी जनाब महंगाई होगी, कतल भी नहीं। केपीके के अंदर आप कह रहे हैं महंगाई पंजाब से उतनी ही है जितनी पूरे पाकिस्तान में है, और उन वजूहात की बिना पे है जो वजूहात मैंने आपके सामने बताई है। मुकाबले में हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, जरा बताइए। क्या चीज? एनपी के मुकाबले में, पिछली हुकूमत के मुकाबले में आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है? हमने 17 अरब रुपया पहली शशमाही के अंदर सेविंग की है, 17 अरब रुपया। और पिछली हुकूमत का क्या रिकॉर्ड? मैं आपको भी बता रहा हूं ना कि 17 अरब रुपया हमने पहली शशमाही में बचत की है, वजीर आला हाउस से लेके। और जितने वो अल्ले तल्ले किस्म के जो अखराजात होते थे, हमारा कोई वजीर प्रोटोकॉल नहीं ले रहा। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक। जो है वो 20 पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती थी, 20 आगे होती थी। ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद मैं यही सवाल लेके जाऊंगा ज़हीम कादरी साहब की तरफ और उनसे पूछेंगे, वो ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं स्टेट टेलीविजन के ऊपर हमारे खिलाफ। महंगाई वहां नहीं हुई है, लेकिन अमूमी तासुर यही है। और जो आदादो शुमार आते हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक जब बात आती है तो ये जो रेट्स हैं सबसे ज्यादा हाई इत्तलात वहीं की आती हैं। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब ये कह रहे हैं कि ये गलत परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी ज़हीम कादरी साहब, योर टेक ऑन। वो कह रहे हैं कि ये एक गलत परसेप्शन है, और उन्होंने कहा कि आप प्राइस हाइक जो है वो छुपा रहे हैं, गलत रेट्स बता रहे हैं, स्टेट टेलीविजन के ऊपर भी वो रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि केपीके और पंजाब में जो है वो प्राइस कंट्रोल में कोई फर्क नहीं। और यही मेरा सवाल था। आप ये कहते हैं कि जी वफाक की पॉलिसीज के नतीजे में अगर पड़ा है तो फिर पंजाब में रेट्स ग्रेजुअल थोड़े कम क्यों होना शुरू हुए और दूसरे प्रोविंसेस में ये मामला क्यों नहीं? जी, मैं बिल्कुल चौहान साहब को मैं सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि ये जो तकाबुल गलत पेश कर रहे थे ना, हर आदमी जो है उसका मार्केट तक एक्सेस है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है चीजें। लोग कहते हैं कि कितनी गलत बात कर रहे हैं, देखें, और वहां से भी लोग आते हैं जाते हैं। तो ये रोजे रोशन की तरह यहाँ है, हर आदमी ने रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी खरीदनी होती है, चाहे वो कितना ही मतलब मशरूफ क्यों ना हो, या उसके घर में आती है, उसको पता होता है और उसका कोई ना कोई ऐसा सिलसिला होता है। तो अगर हुकूमत भी ये गलत रेट्स कोट करेगी तो मैं ये समझता हूं कि वो हुकूमत के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि लोगों ने तो चीजें जब जाके लेनी है तो ज्यादा गालियां देंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम तो गलत रेट बता रहे हो। और इसी तरह ही अगर चौहान साहब गलत रेट बता रहे हैं और उस तकाबुल को जो सारी दुनिया को इल्म है कि बहुत बड़ा फर्क है, जो सूबाई मामलात है उनकी वजह से पंजाब और केपीके में, तो मैं नहीं समझता कि इसमें मैं जाना चाहता हूँ। डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, लोगों का टाइम। लोगों को पता है कि ये जो कह रहे हैं सही है या गलत है, और अगर ये सही है तो फिर लोगों को पता है कि सही कह रहे हैं। ये तो ठीक है ना कि 200 रुपए किलो तक प्याज गई थी। इन्होंने धरने की बात की, इनसे पूछेंगे, लाहौर आए थे, इन्होंने कहा वहां पता नहीं करोड़ों आदमी थे, इनसे पूछेंगे थे लाहौर में। अच्छा आदिल, मैं एक बात चौहान साहब से पूछे लाहौर थे या है नहीं? मैं आता हूं, जरा पता कर। जी जी बसरा साहब। आदिल देखिए, आदिल बात यह है, इसमें कति को दो राय नहीं। तो महंगाई का तो ज़हीम मेरे भाई हैं, महंगाई ने बहुत बुरी तरह से आवाम को मुतासर किया है, इनको इस बात को मानना पड़ेगा। और इनसे हमारी गुजारिश है कि फिलहाल देखिए, महंगाई और महंगाई जो हुई है उसकी मेन रीजन वही है जो आपने पेट्रोल डीजल IMF के कहने पे आपने जो मेरी सुन ले जो बढ़ाई है उसको फिल फॉर बिजली के रेट से बढ़ेंगे। 2 रुपए का यूनिट था, आज 20 रुपए का यूनिट बिक रहा है। तो मुझे बताइए कि ये इफेक्ट आएगा और हर चीज, किराए बढ़ेंगे, आपकी खाने पीने की की चीजें बढ़ेंगी, आपका कपड़ा बढ़ेगा, सो हर चीज मुतासर होगी। लेकिन मुझे इमरान खान साहब, हम इसको वेलकम भी किया है और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये एहतजाज किया और ये एहतजाज करना चाहिए तमाम अपोजिशन की जमातों को। और आप देख लेंगे कि अगर इन्होंने महंगाई कम ना की तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें सड़कों पर होंगी। लेकिन मुझे खान बसरा साहब, इस रस्म पे तो आप इन्हें लगाकर गए ना। 2012 में भी बदतरीन महंगाई हुई, 2012 में भी आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा, आपने तो अपने 5 साल में 66 साल तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए थे। और वो ये कहते हैं इन्हीं कर्जों के नतीजे में जो है वो हमें वो किस्तें उतारनी है। वो फिर 6-6 बिलियन रुपीस जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद वो आप लोग सुने हफ्ता इतवार आराम देते थे मशीन को, वो हफ्ते इतवार को भी रेस्ट नहीं है। आदिल,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے دور کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی، سب اچھا تھا، ہر طرف امن کی بانسری بج رہی تھی، لیکن حالات اتنے بدتر نہیں تھے۔ 6 مہینے میں لوگوں نے میرے خیال میں تاریخ میں اتنی کوئی حکومت نہیں، ایسے میں کوئی حکومت اتنی جلدی غیر مقبول عوام میں نہیں ہوئی، کسی جلدی اتنی حکومت کا گراف نیچے نہیں اترا کہ لوگ 6 مہینے بعد ان کو جھولیاں اٹھانا بد دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کم کریں۔ اور امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ سنبل بیٹی کا واقعہ لاہور کے اندر ہوا، زعیم صاحب مانیں گے کہ آج 100 دن گزر گیا، اگر کسی حکمران کی بیٹی یا کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہوتی، اس بچی کا قصور غریب کی بیٹی تھی، صورتحال حکومت کہیں نظر نہیں آتی، حکومت ناکام ہے۔ ان کو سننے نہیں، میں سندھ کی بات کر لیتا ہوں، لیکن مجھے خان صاحب کی ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں مہنگائی کا ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سندھ بھی جا رہے ہیں، تو بھائی مجھے اگر مہنگائی پہ جانا ہے تو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کیوں نہیں؟ اور یہ مجھے ان کا چوہان صاحب بھی جواب دیں گے۔ باقی عوام کی بات یہ درست ہے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، خان صاحب نے کہا لاکھوں لوگ ہوں گے، تو میرا خیال میں لاکھوں لوگ نہیں تھے، یہ تو خود میرے خیال میں چوہان صاحب نے بھی فرما دیا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ مہنگائی کو حکمرانوں کو فی الفور اگر انہوں نے کم نہ کیا تو میں آپ کو عرض کر دوں، اگلا بجٹ مہنگائی کم نہ ہوئی، آپ کی امن و امان کی صورتحال اچھی نہ ہوئی، آپ کی دہشت گردی ٹھیک نہ ہوئی، تو اگلا بجٹ ان کا آخری بجٹ ہوگا، یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ نہیں یہ کیا مطلب آپ بات کر رے ہیں، مطلب یہ اگلا بجٹ دیں گے وہ آخری بجٹ ہوگا؟ اس لیے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آج 6 مہینے کے اندر مہنگائی انفلیشن 5.9 سے 10.9 چلا جائے، ڈالر آپ کے جناب وہ چلے جائیں، یہ 106 پہ لے کے یہ 127 پہ جائے گا، اور پھر بجلی آئی ایم ایف نے ابھی کہا ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھائے، سن تو لیں، پیٹرول یہ 5 روپے جنوری سے پھر بڑھا رہے ہیں 1 جنوری سے۔ بھائی اگر اسی طرح حکمرانوں نے، مجھے یاد ہوگا کہ مہنگائی کے خلاف ہم میاں شہباز شریف صاحب تو مینار پاکستان پر پنکھیاں بھی جلا کرتے تھے، ہمارے ایم این ایز ایم پی کے گھر جلا دیے، اور یقین مانیے ابھی عوام جو ہے، کل عوام سڑکوں پہ نہیں آئے، عمران خان صاحب کے کارکنان ضرور آئے، لیکن جس دن عوام سڑکوں پر ہوں گے تو یہ حکمرانوں کے بس کا روگ نہیں ہوگا کہ ان کو سنبھال سکیں، کیونکہ عوام 2 وقت کی روٹی رہا کرتے تھے، اب 1 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، ان کے پاس ادویات کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس بچوں کو تعلیم دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور مہنگائی کا عالم یہ ہے میرے بھائی، نہیں سب جگہ پہ اس کی وجہ کہ آپ اگر بجلی دیکھیں نا، بجلی جو ہے، بجلی سب سے بڑا فیکٹر ہے اس وقت کہ لوگ بجلی کا بل ادا کریں یا بچوں کو روٹی کھلائیں۔ 4000 منیمم بل ہے اور مزدور کی تنخواہ 7000 روپے ہے، مجھے 7000 میں کوئی ایک غریب گھر کے بجٹ بنا دے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس لیے ہمیں حکمرانوں کو ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ خدا را عقل اور ہوش کا ناخن لے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جو آپ نے قوم کو گروی رکھا ہوا ہے اس سے واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اس پر جو ہے وہ ریان ہاشمی صاحب سے بھی جو ہے وہ ریان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ خود مہنگائی پر چیخ چلا رہے ہیں، جن کی اپنی سندھ کے اندر حکومت ہے اور ابھی حکومت کر بھی گئے ہیں۔ میں معاملہ تو اتنا ہلکا اور آسان نہیں ہے کہ جس کی اپنی حکومت ہے وہ بھی چیخ رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجیح جو ہے وہ اس کام کے علاوہ ڈیولوشن آف پاور کو بالکل ہونی چاہیے، ظاہر ہے یہ بھی مسائل کا حل ہے، لیکن مہنگائی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عوام کی کمر اس سے ٹوٹی ہے۔ دوسرا بسرا صاحب یہ کہہ رہے، معاف کیجیے گا، چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط پرسپشن ہے، کے پی کے اندر بھی مہنگائی اتنی ہے جتنے دوسرے پروونسز کے اندر ہے، کیوں مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ کے پی کے اندر مہنگائی زیادہ ہے؟ دیکھیں عادل، میں آپ کو بسرا صاحب کے حوالے سے بات کر دوں، مہنگائی یقیناً ایک بلا کے طور پہ ہمارے ملک پہ مسلط ہوئی ہے۔ اس کی ریزنز اگر ہم دیکھیں تو اس میں سر فہرست جو وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کی جو بجلی کی پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن وہ انکریز کر گیا ہے، اور انفلیشن خود بخود انکریز کر گئی ہے، آپ کے پاس پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ اب بجلی کی پروڈکشن کس طرح بڑھے گی کہ منی ڈیمز جو زیادہ تر کے پی کے کی طرف جو اریگیشن سسٹم ہے وہاں پر لگائے جا سکتے ہیں، جہاں پر واپڈا کی فیزیبلٹی اور پری فیزیبلٹی رپورٹس موجود ہیں۔ مگر کیا ہوا کہ فورن انویسٹر وہاں پر آنے سے گریز کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے، وہاں پر دہشت گردوں کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے خلاف بولا بھی نہیں جا رہا، تو بجلی کا مسئلہ تو رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انویسٹرز کو آنے سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ڈائیورٹ کرنا بہت آسان ہے، انفلیشن مہنگائی ایشو ضرور ہے، مگر انفلیشن کا رخ کسی اور جانب دھکیل دینا، جس طرح میں جو بات کر رہا ہوں وہ فیکٹس اور فگرز کی بات کر رہا ہوں۔ میں دسمبر
14 दिसंबर डॉन की रिपोर्ट, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है उस रिपोर्ट में, उसकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। पिल्डैट के सर्वे की बात कर रहा हूं जो कि सितंबर में आया है, उसमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है। सुनने देना, हौसला रखें, मेरी बात सुनने में फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो कि दूसरे लोगों ने बात कही है, सर्वे किया है, जो शुमारियाती माहिरीन हैं उनकी मुरत्तब करदा रिपोर्टें हैं, उनके मुताबिक 23 बुनियादी अशिया के ऊपर, देखिए मैं ना तो पंजाब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ना तो मैं पंजाब को किसी बात में सराह रहा हूं। अगर केपीके के अरबाब इख्तियार अच्छी परफॉर्मेंस देते तो मैं बात करता, ये तो अच्छी बात होती, क्या बुराई थी इसमें, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये इन रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि जनाब इनकी पुअर, सबसे ज्यादा जो लोएस्ट परफॉर्मेंस रही वो केपीके की रही, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, अच्छी बात नहीं है ये, मगर इस बात को तस्लीम ना किया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए। पंजाब जो जिसकी परफॉर्मेंस बदरजे बेहतर रही है वहां पर जाके धरने और दीगर सियासत की जाए और वहां पर कौम को इन्वॉल्व कर दिया जाए। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी के मेरे मोहतरम भाई ये बात करें कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, तो आप खड्डे लाइन लगा दें और पहले बात करें प्राइस की। ओ भाई, आपके हाथ में हुकूमत है, आप प्राइस कंट्रोल करें, आप जो तमाम मामलात हैं उसको देखें तो सही। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पर जो है वो मैं रिस्पांस लूंगा चौहान साहब से भी और शौकत बसरा साहब से भी, क्योंकि उन दोनों की भी हुकूमत है सूबों के अंदर, वो उस पर क्या करते हैं। स्टेट बैंक के पास इस वक्त 3.85 अरब डॉलर पड़े, जिससे सिर्फ 4 हफ्तों का जो दरामदी बिल है वो अदा किया जा सकता है, और मजीद भी कर्जे लिए जा रहे हैं। 6 महीने में 1 खरब की हुकूमत जो है वो मकरूज है। ये सारे मामलात सामने हैं और अवाम सिर्फ ये जानने में हक बजानिब भी हैं और जानना भी चाहते हैं कि क्या किया जाए कि सब सूबों में अलग अलग हुकूमतें हैं और सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं, तो उन्हें वोट देने से कितना फायदा हुआ। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। एक मैं जरा जो सर्वे है वो आपके सामने पेश कर दूं कि जून में 5.9% जो है वो इन्फ्लेशन रेट था। महंगाई का जो तनासुब बढ़ा वो जुलाई 2013 में 8.3%, 8.5% बढ़ा अगस्त 2013 में, सितंबर में 7.4% और अक्टूबर में 9.8% और नवंबर में 10.9%, 10.9% ये जो है इस रेट से इन्फ्लेशन रेट जो है इसमें इंक्रीज आया। और अभी जो प्रोडक्शन है फोरकास्ट की जा रही है वो 10.63% की जा रही है। ये तो इंडेक्स फिगर्स, ये ऐसी चीजें हैं जो माहिर मुआशियात या सियासतदान अमूमन इस्तेमाल करते हैं उसके कम या बढ़ने की तादाद। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। अवाम ये देखते हैं कि फलाने के दौर में हमें फलानी चीज दस्तयाब थी, फलाने के दौर में फलानी चीज जो है वो नायाब हो गई है। तो जरा मैं इस पर जो है वो रिस्पांस ले लूं। एक तो आप चौहान साहब बात करें ताकि फिर मैं आगे। बात यह है कि ज़ईन कादरी साहब की एक बहुत अच्छी खूबी है कि वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं चाहे वो उनकी पार्टी की फेवर में ना जाएं। वो आपका 1,40,000 एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं चंद 1,000 थे वहां रैली में। मैं इनके सामने बड़े अदब से एक चीज रखूंगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हूं छोटा सा। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन होती है ना इकोनॉमिक्स की जुबान में, एफए की बुक से लेके पीएचडी इकोनॉमिक्स की बुक्स में भी आप देख लेना, इन्फ्लेशन की सबसे जो खतरनाक तरीन हालत है वो होती है मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी के अंदर नोटों की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, उसके अगेंस्ट आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ना हो, सनत के अंदर, तिजारत के अंदर, ज़राअत के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, तो फिर जो है वो आपकी इन्फ्लेशन बूस्ट अप होती है। अब सिचुएशन ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने इनको इक़्तिदार दिया था, पाकिस्तान के ऊपर 14,000 अरब रुपए कर्जा था, डोमेस्टिक भी और आपका जो है ना एक्सीजीनियस और इंडिजीनियस दोनों। अब सूरत हाल यह है कि 6 महीने के अंदर इन्होंने तकरीबन 1,500 अरब रुपया जो है ये कर्ज ले चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 800 अरब रुपए इन्होंने छापे हैं, जिसको तमवील खासिर उर्दू में कहते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं इकोनॉमिक्स की जुबान में, और तकरीबन 7.5 अरब डॉलर जो है इन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया। अब जिस रूटीन से ये जा रहे हैं ना, 1947 से लेके 2013 तक जो है वो 14,000 कर्जा है, इन्होंने 5 महीने के अंदर जो है वो 15,000 अरब कर्जा जो है वो पाकिस्तान पे लाद देना है अगर इसी रूटीन से जाएंगे। सर बात यह है, कादरी साहब से भी मैं कहूंगा, बुनियादी इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह ही यही है कि आप धड़ाधड़ नोट छाप रहे हैं, आप धड़ाधड़ आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट
آپ کی قطعاً کسی قسم کی کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر، نہ زراعت کے اندر، نہ صنعت کے اندر، نہ تجارت کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بصرہ صاحب 500 ارب آپ کے دور میں، 850 ارب ان کے دور میں، اتنا قرضہ، اتنے نوٹ جب چھپیں گے اور اس تعداد میں، جی کہ جس انداز کے اندر مہنگائی انہوں نے بڑھائی، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر بھی کوئی حالات اتنے آئیڈیل نہیں تھے، لیکن دیکھیں نا گزارش یہ ہے کہ انہوں نے تو 6 مہینے کے اندر یہ اتنی مہنگائی میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوگی نہ آئی ہے. ان لوگوں نے تو وہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں عادل مہنگائی اور بڑھے گی. آج میں قوم کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، یہ IMF کا ایجنڈا پوری طرح نافذ کر دیں گے. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 1 جنوری کو 5 روپے تیل بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ فی یونٹ 3 روپے بجلی اور بڑھائیں. آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی بڑھنے کی مین وجہ ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں، وہ آپ کا تیل، وہ آپ کی بجلی، وہ آپ کا ڈالر کا اوپر جانا، وہ آپ کے دھڑا دھڑ کرنسی نوٹ چھاپنا. تو میرا خیال کہتا ہے کہ حکمرانوں نے یہ کہا تھا، الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بجلی کی پیداوار، آپ کے دور میں بھی رینٹل کے بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آ رہے تھے بجائے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جاتے. میری گزارش سن لیں، ہم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ قوم کے سامنے ہے کہ ہم نے جو ہاؤسز لگائے آج انہی کے یہ افتتاح کر رہے ہیں، جا کے انہی کی کمپلیشن کے ٹائم دے رہے ہیں. کراچی میں جو بادشاہ ڈیم، سن لیں کراچی میں میاں نواز شریف صاحب جس بادشاہ ڈیم کا افتتاح کر کے آئے، دوبارہ تختی جو لگا کے آئے، ہم نے زمین ایکوائر کی. ایسے نہیں ہے، اپنے ٹرم پہ بات کر لینا. اچھا چلیں، میں عادل میں تنقید نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اسحاق ڈار صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، یہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور چوہری نثار کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کو کسی سازشی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تینوں میں سمجھتا ہوں اس وقت قوم کے لیے بھی اور میاں صاحب کے لیے خود کچھ بمبار کا روپ دار چکے ہیں. صاحب کوئکلی ریسپونڈ کیجئے گا، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. دیکھیں سر، GDP کا فرسٹ کوارٹر میں 5 تک پہنچ جانا ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں جی اچیو کیا ہم نے گول. دوسری بات الیکٹریسٹی کی تھی، 578 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہم نے تو کیا نہیں تھا بھائی، اس کو ختم کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج پھر ڈیٹ آپ نے نوٹ چھاپ کے پورا سر یہ جو آپ نے سرکولر ڈیٹ دیا تھا 216 ارب روپے پھر ہو گیا. پاکستان میں کسی نے کلیم نہیں کیا تو اپنے آپ کو پولیٹیکل اکانومسٹ، زعیم قاضی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پولیٹیکل اکانومسٹ جی 216 ارب کا سرکولر ڈیٹ دوبارہ آپ کے منہ پہ کھڑا اور 40 ارب تو فوراً دینے. 216 ارب کا نہیں ہے، کتنے ارب کا؟ 100 ارب سے نیچے ہے. 236 ارب کا یہ سرکل جو ہے یہ ختم کیا جائے گا، اور اس کو ختم کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ 1800 میگا واٹ بھی سسٹم سے نکل جائے گی تو پھر آپ 22 گھنٹے میں چلے جائیں گے. اب آپ اگر اسٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹ کریں کہ اگر وہ 6 سے 8 گھنٹے انڈسٹری کو بجلی فالتو مل رہی ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اسی لیے آج GDP 5% پہنچ گیا. جنوری کے اندر آپ لوڈ شیڈنگ دیکھیے گا. بات ختم کر لیں پلیز. دیکھیں آپ نے اس پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا، آج آپ کا گروتھ ریٹ فرسٹ کوارٹر میں 5% سے پہنچ گیا جو نیگیٹو 2.8% تھا. ہم ہوائی گفتگو کرتے تھے کہ یہ فگر فنڈنگ ہو رہی تھی، کیا اس لیے جا رہا ہے کہ یہی وہ ریسٹرکچر ہے بھائی، یہ کرنی پڑے گی. عادل 1 میگا واٹ بجلی کا پیدا کر دیتے آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں نا، آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں نا، آپ عوام پہ ریسٹرکچرنگ کا اثر کیوں ڈال رہے ہیں؟ بھوکے نے کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا 2 جمع 2، اس نے کہا 4 روٹیاں. میرے بھائی لوگ مر رہے ہیں یار. لوگوں کی بات پہ نہیں بولنا چاہیے، میں آپ کی بات پہ نہیں بولا ہوں سر. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. ناظرین ایک چھوٹا سا ہوگی، غلط فگرز کوٹ کر کے غلط بات نہ کریں. بس ٹھیک ہے، ٹائم ریکوائرڈ ہے 2 سے 3 سال میں نقطہ آ گیا سر، آپ کا نقطہ آ گیا سر. ٹیکس نیٹ بڑھائیں سر، عوام معاملات کو بھی درست کریں گے، ریکوریز کریں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں سر. ایک چیز ایڈ کروں گا، جب آپ IMF کے ساتھ ذلت آمیز معاہدے کر کے ذلت کو کر بلند اتنا کہ ہر تحریر سے پہلے تو IMF سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ایسی آئیڈیالوجی پاکستان میں لائیں گے تو پھر مہنگائی ہوگی. چھوڑ کے گئی تھی. میں سر آپ کی بھی اینٹی کرپشن نے کیا کارکردگی دکھائی، کتنے لوگ پکڑے اینٹی کرپشن؟ آپ تو 3 مہینے میں ہر چیز بناتے تھے. میں ذرا ناظرین تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. میں ذرا اپنے سر بہت شکریہ، آپ کا نقطہ آ گیا ہے رحیم قاضی صاحب. 11 مئی کے عام انتخابات کے بعد ناظرین
جو عوامی مینڈیٹ سے بننے والی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اس کے پہلے جو 100 دن ہیں ان میں مہنگائی کے سابقہ سارے ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے. آٹا 37 روپے سے بڑھ کر 46 روپے فی کلو ہوا، پیٹرول 98 سے بڑھ کر 109 گیا. 5 جون 2013 کو آٹے کی قیمت 37 روپے جو فی کلو تھی، اور اس کے علاوہ کئی چیزوں پہ آپ ریٹ دیکھ رہے ہیں. بلکہ کل میں خود جو ہے وہ ایک پرچون کی دکان پہ کھڑا تھا اور میں نے چاول جو ہے وہ خریدے تو انہوں نے کہا کہ 1 کلو پہ 20 روپے بڑھنے والے ہیں. 1 کلو پہ 20 روپے بڑھیں گے اور باقی مہنگائی جن جن چیزوں میں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو عوام جو ہے وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ ان حکومتوں کی طرف جنہیں وہ ووٹ دے کر منتخب کر کے لائے ہیں، یا پھر کوئی دوسرا راستہ؟ عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.